لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dalam Breaking News Kompas TV, Puncak Ibadah Haji 2025 wukuf di Arafah. Melanjutkan perbincangan kita soal bagaimana persiapan Puncak Ibadah Haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Pak Asrorun Niam melalui sambungan daring yang saat ini di Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Asrorun Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Asrorun, Anda dan juga jemaah haji lainnya saat ini tengah berada di Arafah untuk melakukan pelaksanaan wukuf di sana. Bisa diceritakan Pak Asrorun sejauh ini persiapannya seperti apa jemaah untuk pelaksanaan wukuf di Arafah, Pak Asrorun? Ya, terima kasih seluruh jamaah haji hari ini berangsur-angsur bergerak menuju Padang Arafah untuk menunaikan inti dari pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Arafah ya. Saya sendiri sampai di Padang Arafah dini hari tadi jelang subuh, berangkat dari pemondokan kurang lebih jam 10:30 ya. Nah, hingga hari ini masih terus bergelombang kedatangan bis-bis, termasuk bis-bis dari jamaah haji Indonesia ya, yang terus berdatangan dari maktabnya menuju Padang Arafah ini. Intinya kehadiran fisik di Padang Arafah ini menjadi salah satu kunci keabsahan ibadah haji kita. Dimulai nanti pada saat zawalus syamsi, waktu zuhur di sini, sekarang posisi habis salat subuh jam 6 ya. Nanti pas habis zuhur diawali dengan khutbah wukuf, kemudian setiap jamaah melaksanakan wukuf dengan berdoa, bermunajat, berzikir, tetapi minimalnya adalah berada secara fisik di Padang Arafah ini. Dan alhamdulillah secara umum jamaah memperoleh tempat yang cukup ya untuk kepentingan wukuf. Ada yang berada di dalam tenda, ada yang berada di luar tenda untuk kepentingan munajat dan juga muhasabah. Kan kita juga tahu saat ini cuaca sedang dalam keadaan panas begitu ya, suhunya bahkan lebih dari 40 derajat Celcius di sana. Apa yang sebenarnya harus dipersiapkan para jemaah begitu ya untuk melaksanakan pelaksanaan wukuf ini di Arafah, mengingat cuaca sedang ekstrim di sana, Pak Asrorun Niam? Ya, terima kasih. Ibadah haji ini kan gabungan antara ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta, kemudian ibadah fi'liyah, ibadah yang terkait dengan fisik, dan juga ibadah ruhiyah, ibadah yang terkait dengan spiritualitas. Kalau maliyah ini terkait dengan kemampuan atau istita'ah kita menuju Baitullah dengan BPIH atau biaya yang dibutuhkan. Kemudian tidak cukup hanya orang kaya, tetapi harus fisiknya memadai dan juga memungkinkan untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian manasik. Nah, tahap yang ketiga adalah soal spiritualitas. Makanya al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ditetapkan di bulan-bulan tertentu dan barang siapa haji dia nggak boleh rafas. Artinya bagaimana kemampuan mengendalikan lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Itu adalah pengalaman spiritual dan kemampuan untuk menjadi lebih baik dalam konteks personal individual kita dan juga dalam konteks relasi sosialnya. Haji khususnya saat nanti di Padang Arafah, kemudian di Musdalifah dan juga di Ar-Musna adalah ujian terhadap 3 komponen tadi. Komponen ibadah maliyah, komponen ibadah fi'liyah, artinya secara fisik, dan juga komponen ibadah ruhiyah terkait dengan roh. Karena cuaca di sini memang sedang ekstrim, karena itu perlu kita menjaga dan juga mengikhtiarkan penjagaan diri agar jangan sampai karena ketidaktahuan atau karena keawaman kita kemudian kita menantang cuaca ya.
lebih baik kita berada di pemondokan, di perkemahan untuk melaksanakan ibadahnya, nggak usah mengejar misalnya naik ke bukit itu hanya sekedar kepuasan saja, tetapi tidak memiliki dimensi spiritualitas, apalagi kemudian kondisi cuaca yang sangat ekstrim seperti hari ini. Oke, tentu saja kita harapkan pelaksanaan wukuf di Arafah Pak Asrorun Niam bersama dengan lebih dari 200.000 jemaah haji asal Indonesia juga berjalan dengan lancar dan juga aman dan juga nyaman sampai nantinya ke Musdalifah dan juga ke Mina. Terima kasih Pak Asrorun Niam.